جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ عربی کو جو ہے عربی کے انداز میں پڑھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ واو زبر و، واو زبر و، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ جو طالب علم 3 مرتبہ انگلی نہیں رکھتے تو اس حرف کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ 3 مرتبہ اگر انگلی نہیں رکھے تو اس حرف کا اعتبار نہیں ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہے۔ تو دوبارہ پڑھو تو تم 3 مرتبہ انگلی نہیں رکھے ہیں۔ ہا زبر ہا، جی ہا زبر ہا۔ ہاں گرفت کرنا ہے بچے کو، جو پکڑ اگر انگلی رکھنے کی عادت نہیں ہو رہی ہے تو اگر جب تک انگلی نہیں رکھتے تو آگے بڑھانا نہیں ہے، جب تک انگلی نہیں رکھتے، اگر انگلی نہیں رکھے تو دوبارہ پڑھائیں گے، پھر بھی نہیں رکھیں سہبارہ پڑھائیں گے، جب تک وہ 3 مرتبہ حرف میں انگلی کی عادت نہیں پڑے گی ہم آگے نہیں پڑھائیں گے۔ اب بچہ مجبور رکھنا ہی پڑے گا تو عادت بن جاتی ہے۔ جی حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ اب تم نیچے سے، ایک دور اوپر سے ہو گیا نا، اب دوسرا دور نیچے سے، یا زبر یا سے پڑھو، ایک ایک لے۔ یا زبر یا، یا زبر یا، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، واو زبر و، واو زبر و، نون زبر نا، نون زبر نا، ماشاء اللہ۔ میم زبر ما، میم زبر ما، لام زبر لا، لام زبر لا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، قاف زبر قو، قاف زبر قو، فا زبر فا، فا زبر فا، غین زبر غ، غین زبر غ، عین زبر غ، عین زبر ع، غا زبر غ، غا زبر غ، وا زبر وا میں 3 مرتبہ انگلی نہیں رکھے، دوبارہ پڑھو۔ غا زبر غ، غا زبر غ، قا زبر قا، قا زبر قا، وا زبر وا، جی قاد زبر، پڑھو اور بار۔ قا زبر قا، قا زبر قا، غاد زبر وا، غاد زبر وا، واد زبر و، غاد زبر وا، صاد زبر صا، صاد زبر صا، شين زبر شا، شين زبر شا، سين زبر سا، سين زبر سا، زا زبر زا، زا زبر زا، را زبر را، را زبر را، ذا زبر ذا، اور بار پڑھو۔ ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، ماشاء اللہ۔ دال زبر دا، دال زبر دا، خا زبر خا، خا زبر خا، حا زبر حا، حا زبر حا، جيم زبر جا، جيم زبر جا، فا زبر فا، فا زبر فا، تا زبر تا، تا زبر تا، با زبر با، با زبر با، حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، ماشاء اللہ۔ اب اوپر سے ایک دور اوپر سے، ایک دور نیچے سے ہو گیا۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، با زبر با، تم انگلی نہیں رکھ رہے۔
انگلی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں کون طالب علم انگلی رکھ رہے نہیں رکھنے, میں دیکھ رہا ہوں. انگلی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تا زبر تا تا زبر تا ثا زبر ثا ثا زبر ثا جیم زبر جا جیم زبر جا حا زبر حا حا زبر حا خا زبر خا خا زبر خا دال زبر دا دال زبر دا. بس اب آدھی آدھی لائن پڑھو, 4 حروف. ذال زبر ذا ذال زبر ذا غا زبر غا غا زبر غا زا زبر زا زا زبر زا سین زبر زا سین زبر سا. بس اب تم پڑھو. شين زبر شا شين زبر شا صاد زبر صاد صاد زبر صاد ضاد زبر ضاد ضاد زبر ضاد طا زبر طا طا زبر طا. بس کتنے طریقے ہوئے؟ 3. پہلا طریقہ تختی یاد کرنا, دوسرا طریقہ تختی سمجھنا, تیسرا طریقہ ہر طالب علم کم سے کم ایک لائن ہجے پڑھانا. ہجے ہو گئے نا. اب چوتھا طریقہ ہر طالب علم کم سے کم ایک لائن ہجے رواں پڑھانا ہے, ایک سطر رواں پڑھانا ہے. رواں ہے, ہجے تو ہو گئے نا, اب رواں پڑھانا ہے. دیکھیے اب یہ رواں میں بچے جو عام طور پر اگر کہیں درمیان سے پوچھیں کہ اس کو پڑھو, اس لفظ کو پڑھو, تو بچے ہجے کرنے لگ جاتے ہیں. طلبہ ہجے کر کے پڑھتے ہیں. جو چالک بچہ ہے تو فوری پڑھ دیتا ہے, جو کبھی بچہ ہے کمزور بچہ ہے وہ ہجے کر کے ہی پڑھتا ہے. تو وہ ہجے کرنے کی عادت چھوڑنے کے لیے رواں یہیں سے شروع کرنا ہے. یہ ایسا رواں پڑھا دیں گے تو پھر وہ ہجے ختم ہو جائیں گے اور بچے اس میں چالک بھی ہو جاتے ہیں. ہاں بیٹا, ا با اس طرح, أ ب تا ثا فا. بس 4 آدھی آدھی نہیں پڑھو بس. جی جا ح خ دا را 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 زا زا سا سا شا شا صا صا وا وا طا طا غ غ ع غ فا فا ق ك لا ما نو نا و ها يا. تم نیچے سے پڑھو. يا ها و نہ پڑھ دو, وہ بھی پڑھ دو. لا ما لا کا فا فا غ بس اس طرح یہ جلدی کام ہو رہا ہے. جب طلبہ 25-30 ہوں گے تو بہت وقت لگتا ہے. یہ صرف نمونہ بتانے کے لیے, طریقہ بتانے کے لیے, ورنہ وقت زیادہ لگتا ہے. تو پہلا طریقہ تختی یاد کرنا, دوسرا طریقہ تختی سمجھنا, تیسرا طریقہ کم سے کم ایک طالب علم ایک سطر ہجے پڑھانا. ہجے پڑھنا نہیں, ہجے پڑھانا. اب چوتھا طریقہ ہر طالب علم کم سے کم ایک سطر رواں پڑھانا. ٹھیک ہے. اب 5واں طریقہ امتحان لینا. کیا ہے؟ امتحان. امتحان جو ہے دیکھو حمزہ سے لے کر یا تک, پہلے اوپر کے رواں کا امتحان ہوگا, پھر اس کے بعد نیچے مشق میں امتحان ہوگا. طلبہ ابھی یعنی دروازہ ودا بھی نہیں پڑھے ہیں, لیکن امتحان اس میں ہوگا. جب حمزہ سے لے کر یا تک رواں پڑھتے ہیں تو اوپر رواں کا امتحان ہوگا. رواں کا امتحان لیتے فوراً نیچے کا امتحان ہو جائے گا. مثال کے طور پر اب دیکھیے یہیں سے بتاتا ہوں, اس طالب علم کو یہاں سے پوچھتا ہوں, رواں پڑھنا ہے, بولو. فا ہاں چلو بتاؤ. صا یہی بتائیں گے. صا دا ما یا ق ز غ ا غ ش ث
تا ما لا ح ق اب اوپر کا تو امتحان ہو گیا, ابھی اوپر امتحان لینے کے بعد فوراً نیچے, ابھی اس وقت نہیں پڑھائے ہیں لیکن امتحان میں پڑھنا پڑے گا. یہ کہ حرف, یہ حرف پڑھو. جا جی با جا دا غ لا سا دا با با کا دا جا اور و جو طالب علم امتحان میں اس طرح پڑھ لیا تو سمجھو اسے سبق یاد ہو گیا. اب جو طالب علم نہیں پڑھ سک رہا ہے, اٹک اٹک سوچ رہا ہے اسے کیا پڑھنے سے گویا کہ اسے بھی سبق یاد ہونا مشکل ہو گیا, تب اسے چالاک بنانے کے لیے اسی امتحان پر زور دیں گے. تو امتحان میں جب تک 100% کامیاب نہیں ہوتے ہم سبق آگے نہیں بڑھائیں گے. اب یہ طالب علم تو اب یہ تو مثلا ماشاءاللہ بہترین پڑھ دیا, کوئی اٹک نہیں ہے, لیکن دوسرا غبی بچہ ہے جو نہیں پڑھ سک رہا ہے, تو اب یہ چالاک طالب اب یہ مثال طور ابھی اس طالب علم کا امتحان ہو گیا, اب یہ کریں گے کیا, ان کو اٹھائیں گے اندر بٹھا کر دوسروں کو امتحان لینے کے لیے بولیں گے, مصروف رکھنا ہے. اب مثال تم اٹھ جاؤ اوپر, مثال بتاتا ہوں, اندر آ جاؤ یہاں پر. جس طرح میں امتحان لیا ہوں تم یہاں سے یہ کہ طالب علم کا امتحان لیتے جاؤ, ادھر بیٹھو, ادھر بیٹھ کے امتحان لو. ان کا امتحان لو. اب تم طلبہ کیا کریں گے, اپنا امتحان خود لیں گے. ایک منٹ, اپنا امتحان آپ خود لیں گے. یہ کہ طالب علم میرے پاس آ کر امتحان دینا ہے, اور جو کامیاب ہو گیا وہ اندر بیٹھ کر دوسروں کا امتحان لینا ہے. درسگاہ یعنی جو کلاس کی شکل ہے, اس میں اندر جو کامیاب ہو گیا اسے اندر بیٹھنا ہے, دوسرے بچے کا امتحان لینا ہے. جو بچہ ناکام ہوتا ہے یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے یا ابھی چالک نہیں ہے, اسے یاد نہیں ہے, تو بچہ پھر باہر جا کر پھر یاد کرے گا. جب تک یاد نہ ہو اندر نہیں آئے گا. تو اندر بیٹھ کر دوسرے بچے کا امتحان, اب یہ امتحان لے گا تو اس کی عقل, اس طالب علم کی عقل بڑھے گی, اور اس کو اور شوق آ جائے گا پڑھنے کا, اور پڑھانے کا طریقہ بھی آ جائے گا. یہ دوسرے کا امتحان لیتے ہوئے جائے گا. تم امتحان لیتے رہو, اپنا امتحان تم خود لیتے رہو, اور یہ کل میرے پاس آؤ. شا ق ف ع و کتاب رکھ دو یہاں, کتاب. ا با تم اپنا امتحان خود لیتے رہو. خ ہاں, ض غ ن و یا م ن ا و ا ہاں, دخل نہیں ایک ایک لا دا پوچھا میرا. جی دا و یا با ہاں, با جا. بس ماشاء اللہ, تم آ جاؤ. اب دوسرا امتحان, تم ان کا امتحان لے لو. آواز, اب تم پڑھتے رہو آواز سے, پڑھنے کی آواز نہیں, پڑھو آواز سے, پڑھو جی آواز سے. اپنا امتحان درمیان درمیان سے تم خود پڑھو, صرف ایک ایک حرف کا آواز سے پڑھو. نہیں آ رہی آواز, پڑھو آواز سے, انگلی رکھ کر پڑھو. تم پڑھ لیتے رہو, پڑھتے رہو آواز سے پڑھو. نہیں آ رہی آواز, انگلی رکھ کر پڑھو درمیان درمیان سے, اور آواز سے دیکھو. ق یا ه و ذ د ي د ج س. بس ماشاء اللہ, تم آؤ. بس دیکھیے, بس اٹھ جاؤ بیٹا, اٹھ جاؤ. بس اس طرح ہر طالب علم آ کر استاد کو امتحان دینا ہے, اور جو طلبہ کامیاب ہو گئے وہ اندر بیٹھ کر باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان طلبہ کا امتحان لینا ہے. تو اس میں ہر طالب علم جو کمزور ہے اس میں پتہ چل جائے گا کتنے طلبہ کمزور ہیں, کتنے چالاک ہیں, کسے جلدی یاد ہوتا ہے, یاد نہیں ہوتا. اب یہ جو چالاک طلبہ ہیں, اب مثال طور پر 25 طلبہ ہیں, 25 طلبہ میں لگ بھگ 15 یا 16 طلبہ ماشاءاللہ بہترین کامیاب ہو گئے, اور 7-8 طلبہ ہیں جو نہیں پڑھ سک رہے. اب یہ جو سنائے ہوئے طلبہ ہیں جو چالاک ہیں ان کو ہم بٹھا دیں گے اندر, جب تک وہ مضبوط نہ ہو وہ آگے سبق نہیں دیں گے. اجرا بھی بتا دیں. ہاں اجرا بتا دیتا ہوں. ہاں اجرا بتا نہیں, اس کے بعد کی ایک ترتیب سر سے کو بتا دیتا ہوں. سر بتا دیں اجرا. ٹھیک ہے, کرا دیں. بیٹھ جاؤ بیٹا. کتنے طریقے ہوئے؟ 5. کتنے طریقے ہوئے؟ 5. پہلا طریقہ تختی یاد کرنا, دوسرا طریقہ تختی سمجھنا, تیسرا طریقہ اوپر سے لے کر حمزہ سے لے کر یا تک ہر بچہ ایک ایک لائن کم سے کم ہجے پڑھانا. چوتھا طریقہ ایک ایک لائن رواں پڑھانا.
पांचवा तरीका, हर बच्चे को इम्तिहान देना, पहले हमजा से लेकर या तक, फिर मश्क में दरवासा से लेकर सजदा तक, ठीक है। ये कि बच्चा ये रवान का इम्तिहान देना है। अब छठा तरीका जो है, ये हर्फ से दूसरा हर्फ मिलाकर पढ़ाने का तरीका, एक हर्फ से दूसरा हर्फ मिलाकर मुरक्कब तरफ पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो अब किताब खोलो। देखिए अब इम्तिहान जैसा हुआ है, ऐसे ये एक हर्फ में पूछूंगा कि पहले कौन सा हर्फ है उसका रवां पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन सा हर्फ है उसका रवां पढ़ना है, फिर दोनों हर्फों को मिलाकर पढ़ना है। ये क्लास में आपको पता चल जाएगा। चलो पहले उंगली रखो नीचे दरवाजा में, ये हर्फ को देखो, सिर्फ ये हर्फ पूरा नहीं पढ़ना है। पहले कौन सा हर्फ है? नहीं, रवां पढ़ना है। द। किताब देखो, किताब देखने से आता है, मुझे देखने से नहीं आता। किताब देखो, उंगली रखो नीचे, हाँ, नजर नहीं उठाना है, उंगली हर्फ के नीचे रखना है। पहले कौन सा हर्फ है? आवाज से, और आवाज से, हाँ। उसके बाद कौन सा हर्फ है? क्या हुआ? द। उसके बाद क्या है? क्या हुआ? दरवासा। अब ये क्लास पढ़ाएंगे, जिस तालिब इल्म को मैं बोलूंगा वो तालिब इल्म पढ़ाना है, ठीक है। पढ़ो जी तुम, नहीं पूरा पढ़ो, पढ़ो। हाँ, उसके बाद कौन सा हर्फ है? ये हर्फ, कौन सा? ये हर्फ, व। उसके बाद क्या है? क्या हुआ? वद। उसके बाद क्या है? क्या हुआ? वदा। तुम पढ़ो जी पीछे से, पूरा पढ़ो, पढ़ाना है। देखो कई उंगली नहीं रख रहे हैं। दरवासा में कितने हुरूफ हैं? 3, तो 3 मरतबा उंगली रखना है। दरवासा। वदा में कितने हैं? 3, तो 3 मरतबा उंगली रखना। जब तक उंगली नहीं रखेंगे 3 मरतबा तो उस लफ्ज का एतबार नहीं होगा। दोबारा पढ़ो। हर्फ के ऊपर उंगली नहीं रखना है, हर्फ के नीचे रखना है। चलो उसके बाद कौन सा हर्फ है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तुम पीछे, एक तालीम पहले शुरू से पढ़ाएगा, एक तालीम पीछे से पढ़ाएगा। आबादा से पढ़ो। उंगली नहीं रख रहे, एतबार नहीं। हाँ चलो उसके बाद कौन सा हर्फ है? का। उसके बाद क्या हुआ? कस। उसके बाद क्या हुआ? कसब। उंगली रखो 3 मरतबा। कसब। तुम पढ़ो जी शुरू से। उसके बाद कौन सा हर्फ है? द। उसके बाद क्या हुआ? द। उसके बाद क्या हुआ? दखल। नीचे से 3 मरतबा रखना है। 3 मरतबा नहीं रख रहे। 3 मरतबा उंगली उठा कर रखकर बताना। का कहाँ है, सा कहाँ है, बा का उंगली उठा कर रख बताना। कसब। हाँ। عبدا ودع درس चलो उसके बाद कौन सा हर्फ है? बा। उसके बाद क्या हुआ? नहीं पढ़ रहे आवाज से। पहले क्या है? बा, और आवाज से बा। और उसके बाद क्या हुआ? बला। उसके बाद क्या हुआ? बलागो। तुम पढ़ो। 3 मरतबा नहीं रख रहे। बा कहाँ है? उंगली रखना 3 मरतबा।
اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ وا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وجا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وجدا. تم پڑھو. وجد 3 مرتبہ انگلی رکھنا ہے. وجدا. بتاؤ. ہاں. وجد بلغ دخل کسب عبد. انگلی نہیں رکھ رہے ہیں. تم جتنا بھی اچھا پڑھو اعتبار نہیں ہوگا. عبد جی. ودع درس درس. چلو اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ سا. اس کے بعد کیا ہوا؟ سجا. اس کے بعد کیا ہوا؟ سجدہ. تم پڑھو. سجد وجد وجد. بلغ دخل کسب کسب. عبد ودع درس. درس. ٹھیک ہے. تب ایک آواز میں درسا، ایک آواز میں پڑھو. تو کتنے طریقے ہوئے؟ 6 طریقے. پہلا طریقہ تختی یاد کرنا. دوسرا طریقہ تختی سمجھنا. تیسرا طریقہ یہ کیکلین ہجے پڑھانا. چوتھا طریقہ یہ کیکلین رواں پڑھانا. پانچواں طریقہ امتحان دینا، پہلے اوپر پھر مشق میں رواں کا امتحان. چھٹا طریقہ ایک حرف سے دوسرا حرف ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک، پڑھانا ہے. اب ساتواں طریقہ ہر طالب علم ایک لفظ کے ایک مثال کے ہجے پڑھانا ہے. ایک مثال کے ہجے پڑھانا ہے. بس 2 طالب علم پڑھو، بس کافی ہے. دراسہ بول کر ہجے پڑھو. پہلے رواں پڑھا دو. درواں سے بکر دال 3 مرتبہ انگلی رکھنا ہے. رکھو ہجے میں بھی. تم سجدہ کے ہجے کرو نیچے. سجد سین زبر سا سین زبر سا. جیم زبر جا سجا دال زبر سجد. اس طرح ہر طالب علم سے ایک مثال کے ہجے پڑھانا ہے. تو چاہے 25 طلبہ ہوں 30 طلبہ، سب کا ایک ہی سبق رہے گا. ہر طالب علم رواں تختی رواں ہجے سب کچھ آ جائے گا. اجرا رہا. اس 7 طریقے ہو گئے. 7 طریقے میں سبق مکمل ہوا. اب اس کا جو اجرا ہے، بعض میں تو تختی میں 3 کا اجرا نہیں کراتا ہوں، تختی میں 4 سے اجرا کراتا ہوں. اس لیے کہ تختی میں 3 کا زبر زیر پیش کا اجرا تو ہر لفظ میں رہتا ہے. طلبہ وہ اتنا اچھا یاد رہتا ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. اصل قاعدے میں جھول پڑ جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے. اور یہ قاعدے مضبوط رہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. اس لیے میں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یہ تو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اس کو چھوڑ دو. الف مدہ سے یہ قاعدہ بھی نہ چھوٹے. الف مدہ سے یہ قاعدہ بھی نہ چھوٹے. الف مدہ سے میں اجرا کرا دیتا ہوں. اب مثال طور پر یہ کہ کوئی بھی ایک تختی درمیان سے بچوں کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے. بچوں کو آسان بنا کر صرف ایک لائن، کوئی تختی نمبر 9 ہے، تختی نمبر 10 ہے، کوئی بھی ہے، اس طرح ایک لائن ہے. کرسی پہ بیٹھ کے خلاصہ بتا دیں آپ. کرسی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبق
آپ کے سامنے پڑھایا گیا ہے. یہ سبق بہت جلد ہو گیا ہے. لگ بھگ 12 بجے شروع کیے تو پونے گھنٹے میں مکمل ہوگا. 11 بجے کب شروع کیے؟ 11:30 کو. تو 1 گھنٹے میں سبق مکمل ہوا. حالانکہ 2 گھنٹے لگتے ہیں, 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس میں سبق مکمل یاد ہوتا ہے, اس لیے کہ طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. طلبہ کی تعداد جتنا کم رہے گی وقت اتنا کم لگے گا. جب طلبہ کی تعداد بڑھ جاتی ہے, 15, 20, 25, 30 طلبہ ہوتے ہیں تو وقت زیادہ لگتا ہے. اس لیے کہ ہر بچے کو تختی یاد کرانا, ہر بچے سے ایک لائن ہجے پڑھانا, ہر بچے سے ایک لائن روام پڑھانا, پھر ہر طالب علم کا امتحان لیتے پونا گھنٹہ گزر جاتا ہے. امتحان تو نہیں ہوا, بس 2-3 طلبہ کا ہوا. 25 طلبہ کا جب امتحان لیں گے طالب علم وہیں سے چالاک ہوتا ہے. گرمی کی وجہ سے چند حضرات ہمارے باہر ہیں برآمدے میں. میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے وہ اندر تشریف لائیں. لائٹ بھی آ چکی ہے, اور چونکہ حضرت اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں جو مکمل انہوں نے طریقہ تعلیم بتایا, تو آپ حضرات اگر سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تشریف لائیں اندر. تو یہ طریقے میں 25 سے 30 طلبہ اگر ہو تو عام طور پر 25 تو ہر جگہ رہتے ہیں, کم ہوتے ہیں, زیادہ تو نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں, 15 ہوتے ہیں, کہیں 20 ہوتے ہیں. سب کا ایک ہی سبق رکھ کر سب کو لے کر چلیں گے تو الحمدللہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر یا 3.5 ماہ کے اندر سب کا نورانی ختم مکمل ہو جاتا ہے. اب اس انداز سے دیکھیے, جو بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے, اور وہ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے بھی پڑھنا ہی پڑتا ہے, نہیں پڑھنے تو استاد تو چھوڑیں گے نہیں, تو مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے. اور جو اگر کمزور ہے تو دوسرے طلبہ پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں, جو ان کو یاد کراؤ. وہ ہجے میں اٹک رہے ہیں, وہ روا میں اٹک رہے ہیں, ان کو خوب امتحان میں بچے چالاک ہو جاتے ہیں. عام طور پر امتحان میں بچے غلطی کرتے ہیں, یعنی جو پھنستے ہیں آگے نہیں پڑھ پاتے وہ امتحان ہی میں ہے, وہیں ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے. تو اس ایک امتحان میں بچے اتنے چالاک ہو جاتے ہیں. روان جب یاد ہو جاتا ہے تو بچہ اب اس کے سبق دروازہ ودا پڑھنا آسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جو دروازہ ودا مشق کا جو سبق ہے اس کو پڑھا دیتے ہیں 10 منٹ, اس کو پڑھا دیتے ہیں. دیکھیے اب دروازہ ودا پڑھنے میں کتنا وقت لگا, 10 منٹ لگا, بس 10 منٹ میں سبق مکمل ہو گیا. لیکن دروازہ ودا پڑھنے سے پہلے جو وقت لگا ہے وہ 1 گھنٹہ لگا ہے. اس سے پہلے تختی یاد کرانا, ہر بچے سے ایک لائن ہجے پڑھانا, ہر بچے سے ایک لائن روام پڑھانا, پھر امتحان لینا, اس میں وقت لگ بھگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اور سبق ہوا صرف 10 منٹ. اور ہم کیا کرتے ہیں, 10 منٹ میں سبق پڑھا دیتے ہیں. اب اوپر سے نیچے تک بچہ سمجھا ہے نہیں سمجھا, اس کے لیے 2 دن 4 دن لگاتے ہیں. اب 2 دن 4 دن سبق تو دروازہ ودا تو ہم تو پڑھا دیے, لیکن بچہ سمجھ کر نہیں پڑھ رہا ہے. کیوں سمجھا نہیں ہے, کہاں سمجھا نہیں ہے, اس میں سمجھنے میں کہاں کوتاہی کی ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ سارے طریقے اپناتے ہیں تاکہ ہر بچہ سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے. عام طور پر نورانی قاعدے میں طلبہ رٹ مار کر یعنی حفظ یاد کر لیتے ہیں, اس لیے حفظ یاد نہ ہو اس کے لیے میرا اور ایک طریقہ ہے. مثال طور پر میں تختی نمبر 5 تک ہر سبق کو 6 طریقے سے سنتا ہوں, یعنی اسی لفظ کو گھما پھرا کے شروع سے آخر سے درمیان سے ہر بچہ سنانا پڑتا ہے. جہاں قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اسے تو الٹا ہرگز نہیں پڑھیں گے. جیسے تختی نمبر 17 ہے, تختی نمبر 20 ہے, تختی نمبر 27 ہے, اور تختی نمبر 12 میں قرآنی آیت ہے. قرآنی آیت بالکل الٹا نہیں, جہاں کلمے ہیں مثالیں ہیں ان کو الٹا اوپر سامنے سے آگے سے پیچھے سے درمیان سے. کیوں, بچہ رٹ مار کر سنا رہا ہے یا سمجھ کر پڑھا ہے, امتحان ہوتا ہے اس بچے کا, تب جا کر بچے طلبہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ورنہ طلبہ ہیں ایسا سناتے ہیں گویا کہ سبق پکا ہے, اور استاد بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بہت کچھ یاد ہے, بہت یاد ہے, لیکن جب نورانی ختم مکمل ہو جاتا ہے درمیان سے پوچھا جائے تو کچھ بھی نہیں پڑھتے. بغیر کتاب بند کر کے, کتاب کھولے بغیر اسے پوچھو دراسہ سے لے کر وہ تختی نمبر 27 تک بغیر دیکھے پورا نورانی خدا. کئی طلبہ کا واسطہ پڑھا ہے, تختی نمبر 3 سے لے کر تختی نمبر 27 تک کتاب بند کے کون سی بھی تختی نمبر 9 سنا تو بغیر دیکھے سنا رہا ہے, تختی نمبر 12 سنو بغیر دیکھے سناتا ہے, تختی نمبر 20 سنو بغیر دیکھے سنا دیتا ہے. جب کھول کر درمیان کلمے سے پوچھا جائے تو پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ ایک لائن اچھا نورانی ختم مکمل ہو گیا, اب قرآن کھول کر دے دیا, اب تم پڑھو, تو یہ ایک سطر نہیں پڑھ پا رہے. یہ ایک سطر کیا, یہ کہ کلمے کو ہجے کر رہے ہیں, یہ کہ کلمے کو. عام طور پر مکاتب میں ایسا ہوتا ہے,
मकातिब में नूरानी खत्म मुकम्मल हो गया, ये एक सत्र पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो हिज्जे करने, जब हिज्जे करने लगते हैं तो कितना अरसा चाहिए कुरान पढ़ने के लिए? हाँ, ये हिज्जे क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ना नहीं आ रहा है? नूरानी खिताब मजबूत नहीं है। नूरानी खिताब में समझ कर नहीं पड़े, रट मार कर यानी हिफ्ज करके आ चुके हैं। तो हिफ्ज नहीं करना है, इसके लिए सारे तरीके ये हल निकालते हैं ताकि बच्चा समझ कर पढ़े। अब मिसाल के तौर पर 6 तरीके पढ़ाओ। हाँ देखिए, अब दरसा बता है, अब दरसा बिल्कुल सीधा है, तो एक तालिम से हम कहेंगे कि इसे उल्टा पढ़ो, इसे उल्टा पढ़ो। आओ बेटा तुम्हें आ जाओ, ऐसे पढ़ा देंगे सबके साथ। नहीं ऐसे बैठो, बैठो, बैठ नीचे बैठो, बाइक दे दो नहीं, चलो पकड़ो। ये क्या है? द, बोलो। दा, ये क्या है? रा, ये क्या? सा, ये क्या है? सा, ये क्या है? रा, ये क्या? दा, ये, रा, ये, सा, ये। दा। तो जैसे तुम सीधा पढ़े हो द र सा, इसी तरह स र द ऐसा पढ़ो, सा, रा, ऐसा स र द, सा, रा, दा। पढ़ते हुए जाओ। عدوى دبع بسك لخد غلب دجوى دجس। एक तरीका, पहला तरीका तो बिल्कुल सीधा, दूसरा तरीका बिल्कुल उल्टा। अब तीसरा तरीका, पहला हर्फ छोड़कर पढ़ो इसे, रसा, रसा, रसा द, फिर पढ़ना रसद दعوى بدع سبك خلد لغب جدوى جدس। तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, आखिरी हर्फ छोड़कर उल्टा पढ़कर फिर आखिरी हर्फ पढ़ो, रदसा, ردس दवा, دواع بعد سكب خذل لبغ جود جسد। अब पांचवा तरीका, पहला हर्फ आखिरी हर्फ पढ़कर दरमियान का हर्फ पढ़ो, دسر وعد عذب कबा, كبس पहला دلخ जी, بغل ودج سدج सदज। سدج। छठा तरीका, आखिरी हर्फ पहला पढ़कर दरमियान का हर्फ पढ़ो, صدر عود دعب بكس لدخ غبل دوج دسج۔ अब देखिए, ये एक मिसाल को 6 तरीके से पढ़े हैं, ये एक मिसाल को 6 तरीके से पढ़े हैं, तो 8 मिसालें हो गए। 6 8 कितने मिसालें हो गए? एक मिसाल को 6 तरीके से पढ़े हैं, 6 8 48 मिसालें हो गए। वह कि सिर्फ 5 मिनट का वक्फा लगा। अब जो तालिब में समझ कर पढ़ा है वही पढ़ सकता है, जो रट मार कर हिफ्ज करके जो सुनाता है वो नहीं पढ़ सकेगा, उसे पढ़ना ही नहीं आता, वो सोचेगा कि इसे क्या पढ़ना है। तो ये तालिब इल्म का इम्तिहान होता है। पूरा सबक पहले तख्ती सुनाएंगे, फिर रवा हिज्जे सुनाएंगे, फिर रवा, फिर मशके रवा, फिर मशके हिज्जे, फिर इजरा। इजरा होने के बाद आखिरी में इस तरह 6 तरीके सुनाना पड़ेगा। ये बच्चे का इम्तिहान होता है कि बच्चा समझ कर पढ़ा है या रट कर सुना है। बच्चा यहाँ पर फंस जाता है, चालाक है तो पढ़ लेगा, अगर चालाक नहीं है तो नहीं पढ़ पाएगा। अब उस पर मेहनत कराएंगे कि समझ कर पढ़ो। तो ये ऐसे तलबा आगे बढ़ जाते हैं, इतना तेज़ आगे बढ़ जाएंगे। नूरानी खत्म के बाद कुरान खोल कर दो, जहाँ से भी खोलो पढ़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक पारा या आधा पारा पढ़ने के बाद पूरा कुरान कहाँ से भी खोलो पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों? नूरानी खत्म में इतनी मेहनत हुई है, तो बेसिक पर मेहनत करना है। तो ये 7 तरीके 8 तरीके। तख्ती नंबर 4 से इजरा होता है, तख्ती नंबर 4 से इजरे का तरीका क्या है? अब हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। तो हुरूफ मद्दा में सब मकसद एक है, अल्फाज बदले हुए हैं इजरा में।
سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. اب بعض جگہ ہے الف سے پہلے زبر ہے, یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں پر ایک الف کی مدہ کھینچ کر پڑھنا چاہیے. بعض ہے حروف مدہ میں سے الف ہے, الف سے پہلے زبر ہے, یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں پر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تو بعض جگہ کہتے ہیں صرف الف مدہ کا قاعدہ ہے, یہاں پر ایک الف کھینچ کر پڑھنا چاہیے. اس طرح ہوتا ہے. تو مقصد ایک ہی ہے, بس الفاظ بدلے ہوئے ہیں, کوئی مختصر کہہ کر کے پڑھا دیتے ہیں, کوئی یعنی اس کے کیا تفصیل بتا کر اسے یاد کرا دیتے ہیں. تو مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو اجرا, اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں. درمیان میں یہ نہیں میں بتا دیتا ہوں کہ بچوں کو آسان کر کے پیش کرنا. ایک بات یاد رکھیں کہ پورے نورانی قاعدے میں جو مضبوط کرانا ہے وہ تختی نمبر 3, 1 2 تو مضبوط کرانا ہی ہے. اگر اس میں کمی ہے تو پورا نورانی قاعدے میں کمی ہے. مخارج حروف اگر کمی ہے تو پورا نورانی قاعدے میں مخارج حروف کمی ہی رہے گی, ناظرہ میں بھی کم ہی رہیں گے, وہ بچے کمزوری رہیں گے. حروف کی شناخت اگر 1 2 میں نہیں ہے تو 3 4 سے حروف کی شناخت نہیں ہے تو آگے پڑھ ہی نہیں سکتے. تو 1 اور 2 پر جتنی محنت کرنی ہے کر لیں, وہ تو کم ہی رہے گی. جتنی مشق کرائیں گے اتنا بچوں کی ترقی ہوگی شناخت اور مخارج پر. تیسرا, تختی نمبر 3 سے جب پڑھائیں گے تو تختی نمبر 3 سے تختی نمبر 17 3 4 5 یہ 3 تختیاں, اور تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 13, کتنے تختیاں ہو گئے؟ 5 تختیاں ہو گئے. تختی نمبر 3, تختی نمبر 4, تختی نمبر 5 اور تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 13, یہ 5 تختیاں ہیں. یہ دیکھنے میں 5 تختیاں ہیں, لیکن تختی نمبر 3 میں 3 اسباق ہیں, تختی نمبر 4 میں 6 اسباق ہیں, تختی نمبر 5 میں 2 اسباق ہیں. گویا تختی نمبر 3 4 5 میں 11 اسباق ہو گئے. 11 اسباق ہو گئے. زبر زیر پیش, تختی نمبر 3 کے 3 اسباق ہو گئے. الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ, کھڑا زبر, کھڑی زیر, الٹا پیش, یہ 6 اسباق ہو گئے. 3 بھی 6 9 ہو گئے. اور تختی نمبر 5 میں واو لین یا لین, تو 11 اسباق ہو گئے. اور تختی نمبر 7 کا 1 سبق, اور تختی نمبر 13 کا 1 سبق, کتنے اسباق؟ 13 اسباق ہو گئے. اب تم کھول کر جہاں بھی جاؤ یہ تختی نمبر 3 4 5 7 13 میں ہی رہے گا. باقی جتنی تختیاں ہیں وہ سب قواعد ہیں, سب قواعد ہیں. غنہ کرنا یا نہیں کرنا, اظہار کرنا یا نہیں کرنا, خلخلہ کرنا یا نہیں کرنا, ملانا یا نہیں ملانا, یہ سب یہی ہے. پڑھنے کا طریقہ اتنے میں ہی ہے. 3 4 5 7 13 میں پڑھنے کا طریقہ بچہ سیکھ لیا ہے, بس اب قواعد معلوم ہوتے ہیں باقی تختیوں. مثال کے طور پر طلبہ سامنے بیٹھے ہیں, اب تختی نمبر 17 ہی کھولو, تختی نمبر 17 کھولو. تختی 17 میں اب میں بتاؤں گا. دیکھو پہلے کیا ہے, اب جو بتانا یہ کہ حرف وہ پڑھو. پہلے کیا ہے؟ آ, انگلی رکھو, پہلے کیا ہے؟ آواز سے پڑھنا ہے, سنے نا آخری تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا تختی نمبر 17 میں, اسی کو پڑھنا ہے. پہلے کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے, دور تک جانا ہے. اگر میں نکال کر پڑھوں تو میری آواز چلی جائے گی. زور سے اور آواز سے ہے. تختی آ کہاں پڑھ کر ہیں؟ تختی نمبر 3, آواز سے تختی نمبر 3 میں پڑھیں. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کام پڑھے ہیں. کتاب دیکھ کر بولو, نہیں آواز دور تک جانا ہے, نہیں آ رہی آواز, اور زور سے. تختی نمبر 4 آ کہاں پڑھے؟ تختی نمبر 3 میں. رو کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 4 میں. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 3 میں. تو کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ بیل, اور تھوڑا پڑھ دو, کھڑا زبر بھی پڑھ دو. یہ کام پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 4 میں کیا پڑھے ہیں؟ کھڑا زبر. تو بل جو ملائے ہیں باکو لام کو, وہ کام پڑھے ہیں. تختی نمبر 13 میں تشدید ہے نا, تشدید کو کام پڑھے ہیں. تختی نمبر 13 میں پڑھے ہیں. بالام سر بل 13 میں پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. تو بل, اب اس کے پر جو کھڑا زبر آئے وہ کام پڑھے ہیں تختی نمبر 4 میں. اب پڑھو کیا ہوا. اب اس میں جو ہے الف لام ہے, الف لام چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں, الف لام چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں. یہ کام پڑھے ہیں تختی نمبر 15 میں. اور جو ہے لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے, پر پڑھنا, وہ 16 میں پڑھے ہیں.
وہ پور پڑھنا یا باریک پڑھنا وہ قاعدہ معلوم ہوا ہے تمہیں, اور الف لام چھوڑ کر پڑھنا وہ بھی قاعدہ معلوم ہوا ہے, لیکن پڑھنے کا طریقہ 13 میں سیکھیں. تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, یہ ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے, یہ 13 میں سیکھے ہیں. کہاں سیکھے ہیں؟ 13 میں. خمری اور شمسی اور لفظ اللہ کا قاعدے معلوم ہوئے 15 اور 16 میں. پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھے ہیں, تھوڑی مشق ہو گئی پور پڑھنے کی بس. چلو اس کے بعد کیا ہے؟ ہی, یہ کہاں پڑھے ہیں؟ میں کس لیے ہٹا رہا ہوں؟ تمہاری آواز آ جائے, ایسا بولو. تختی نمبر 3 میں. تو کیا ہوا؟ پیچھے سے پڑھو. اس کے بعد کیا ہے؟ می, یہ کہاں پڑھے ہیں؟ 3 میں. اس کے بعد کیا ہے؟ نش, یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 13 میں. اس میں الف لام چھوڑنے کا نام قاعدہ معلوم ہوا, وہ کہاں معلوم ہوا؟ تختی نمبر 15. شمسی, الف لام چھوڑ کر پڑھنے کا نام شمسی ہے, یہ 15 میں معلوم ہوا ہے. ورنہ پڑھنے کا طریقہ 13 میں سیکھ لیے. تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے, ایک بار پیچھے والا حرف کون سا جو حرکت والا ہو اسی سے تو ملاتے ہیں, تو الف لام درمیان میں خود بخود چھوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھو. کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ شی, یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 5 میں. اب پڑھو. کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہاں پڑھے ہیں؟ 4 میں. اب پڑھو پیچھے سے. اس کے بعد پورا پڑھ دو. نہیں پورا. یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 13 میں. اس میں را کو پر پڑھنا یا باریک پڑھنا, یہ قاعدہ کہاں معلوم ہوا؟ تختی نمبر 14 میں. اور الف لام چھوڑ کر پڑھنے کا قاعدہ یہ کہاں معلوم ہوا؟ 15 میں. تو پڑھنے کا طریقہ 13 میں سیکھ لیا. اب اس میں قاعدے پر پڑھنا, باریک پڑھنا اور چھوڑ کر پڑھنا یہ معلوم ہو رہے ہیں تختی نمبر 14 تک 15 میں. اب پڑھو پیچھے سے. کیا ہوا؟ اس کے بعد جی, یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 4 میں. اب پڑھو پیچھے سے. کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 3 میں. اچھا, اب پڑھو. کیا ہوا؟ اب زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے. یہ قاعدہ معلوم ہو رہا ہے کہاں پر؟ 17 میں. اب بتاؤ, میں صرف پڑھتا ہوں, تم نام بولتے ہو جاؤ. خالی تختی کے نام بولتے جاؤ. تختی نمبر 3. رو, رو, باللہ, تختی نمبر 13. ٹھیک ہے, اس میں دوسرے قاعدے معلوم ہوتے ہوا. اس کے بعد ہی, می, آواز سے. تختی نمبر تین. نش, شی, تو, نیر, تختی نمبر 13. جی, تختی نمبر 4. می, 3. اب بتاؤ یہ تمہارے پڑھ رہے ہیں کون سی تختی ہے؟ تختی نمبر 17. اور تختی کے نام جو گنوا رہے ہیں وہ کہاں کے؟ سامنے کے پیچھے کے؟ پیچھے کے. تو اب یہ پورا سبق جو تم پڑھے ہو یہ تمہارے لیے آموختہ ہے یا نیا ہے؟ آموختہ ہے, نیا ہے؟ آموختہ ہے. پورا آموختہ ہے نا. 3 میں پڑھے ہیں, 4 میں پڑھے ہیں, 5 میں پڑھے ہیں, 13 میں پڑھے ہیں, 3 میں پڑھے ہیں, 4 میں پڑھے ہیں, 5 میں پڑھے ہیں, 13 میں پڑھے. یہی بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. نیا کیا ہے اس میں؟ می بولے تو می کہاں پڑھے ہیں؟ تختی نمبر 3 میں. اگر وقف کر دو میم سے می تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. می پڑھیں گے تو 3 میں پڑھ لیے میم سے می. وقف کر دیے, زیر پر وقف کرنا تو آخری حرف پر جزم دے کر سر جزم دے دیے تب یہ پڑھے ہیں. کہاں پڑھے ہیں جزم کو؟ تختی نمبر 8 میں. جزم کو پڑھنے کا طریقہ کہاں سیکھے ہیں؟ 12 میں قاعدہ معلوم ہوا. جزم کا قاعدہ 12 میں معلوم ہوا ہے. جزم کو پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھے. اگر جزم کو 12 کیوں؟ اس لیے کہ تو جو جزم کا قاعدہ بتا رہے ہیں, جزم کا قاعدہ معلوم ہو رہا ہے 12 میں. جزم کو پڑھتے آ رہے ہیں تقریباً 4 سے.
حمزہ یا زیر ای، اس طرح حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زبر ای، حمزہ واو زبر او. جزم کو پڑھیں تختی نمبر 4 میں پڑھیں، تختی نمبر 5 میں پڑھیں، پھر تختی نمبر 8 میں پڑھیں تا دو زبرتن تا نون زبرتن 8 میں پڑھیں، پھر 9 میں پڑھیں لمن خشیہ، 10 میں پڑھیں انت منذروں میں نون ساکن، 11 میں پڑھیں اب اب اب. اب تختی نمبر 12 میں بتا رہے ہیں کہ جزم کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. پڑھنا تو سیکھ لیے، جز قاعدہ معلوم ہو رہا ہے، جس حرف پر جزم ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، قاعدہ معلوم ہو رہا ہے. تو بچوں کو بتانا ہے، ذہن نشین کرنا ہے اور ان کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے کہ تم یہ سب کچھ پڑھ کر آ گئے ہو، نیا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، بس قاعدے معلوم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی تختی آگے کی اٹھا لیں، سب پیچھے کا ہے، سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ اب تمہارے لیے آموختہ ہے نا، طلبہ کہیں گے یہ آموختہ ہے، سب کچھ پیچھے پڑے، تو نیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تب تمہارے پڑھو سب، اب تمہارے لیے آموختہ ہے. اس طرح بچوں کے سامنے پیش کریں گے تو چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی جب ان کا ذہن صاف ہو جائے گا تو یہ سب میں پڑھا ہوا ہوں، اب وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا یا پڑھنے کی کوشش کر دے گا میں پڑھا ہوا ہوں. ورنہ نیا سبق کھولے پڑھو، حالانکہ پیچھے کئی مرتبہ آموختہ گزرا ہوا ہے، اب پڑھو. اب یا لین کو سوچ رہے ہیں، واو مدہ کو سوچ رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے یہ اس طرح بچوں کو کہنا ہے کہ یہ سب آموختہ ہے. چاہے مکتب کے بچے ہوں، چاہے وہ اسکول کے، چاہے مدرسے ہو، آسانی سے بچے پڑھنے والے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو آموختے کا جو طریقہ ہے، بہت سارے طریقے ہیں، تھوڑے سے وقت میں پڑھانا مشکل ہے کہ بچوں کو سبق دینے کے بعد پھر آموختے میں کیسے لگائیں گے، پھر بچے سبق سنانے کے بعد کیا کرنا ہے، لگ بھگ اور آدھا پونا گھنٹہ تو مجھے لگ جاتا ہے. تھوڑے سے وقت میں سمیٹنا مشکل ہے. سبق پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہوں کہ اس انداز سے سبق یاد ہو جاتا ہے. بس اتنا کر لینا ہے. سبق یاد ہونے کے بعد ان کے حلقے یاد تو کرا دیے. اب بچوں کو دیکھو، پورے بچے سبق پڑھ رہے ہیں، اب ان کو کرنا کیا ہے، حلقے بنانا ہے. 5 طلبہ کے 15 طلبہ ہیں تو 3 حلقے بنائیں، 25 طلبہ ہیں تو 5 حلقے بنائیں. اور حلقے میں پہلے بتا دیا امیر متعین کرنا ہے. پھر یہ کہ ایک طالب علم کو بلا کر سبق سنائے، 2 طلبہ سبق سنا دیے تو اپنے بازو بٹھانا ہے، بالکل بازو. آموختے کی جو ترتیب ہے، بازو بٹھا کر ہم تیسرے بچے کا سبق سنتے رہیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہمارے استاد کی نظروں کے سامنے آموختہ پڑھائیں گے. ایک سبق یہ پڑھائے گا، دوسرا سبق وہ پڑھائے گا، تیسرا سبق یہ پڑھائے گا، چوتھا سبق پڑھائے گا. تو 2 طلبہ آتے رہیں گے، سبق سنا کر بازو بیٹھتے رہیں گے. آموختہ ہم استاد صرف سبق سنتے رہیں گے بچے کا، یہ 2 جوڑی بن کر آپس میں آموختہ پڑھاتے رہیں گے. تو آموختہ بھی نظروں سے استاد کے سامنے گزر جائے گا اور سبق بھی چلتا رہے گا. ان کا آموختہ ہو گیا تو ان کو ہٹائیں گے، جو نئے سنا ہے ان کو بٹھا لیں گے. تو اس طرح آموختے کی ترتیب چلے گی. کچھ ساتھی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، وقت بہت کم ہے، لہٰذا معذرت خواہ ہیں ہم. پھر کبھی اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی. بلا کسی تمہید کے آج کی مجلس کے صدر حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب تشریف لائیں، دعا بھی فرمائیں اور تاثرات کا خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اس نشست کے نگراں حضرت مولانا مفتی صغیر صاحب حفظہ اللہ مشورہ چاہ رہے تھے کہ تاثرات لیے جائیں ہر ضلع سے ایک ساتھی کی، لیکن وقت بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے موقوف کر دیا گیا. ہو سکتا ہے بہت سارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی، ہم بھی چاہتے کچھ کہنا، لیکن وہ اس وقت کی وجہ سے. مجھے بھی صرف 3 منٹ دیے گئے ہیں، 3 منٹ میں مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ ہر مجلس کا صدر بنایا جاتا ہے، تو صدر کا پہلا مطلب میں یہ سمجھتا تھا ٹوپی پہنانا، لیکن میں ذاتی طور پر اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ صدر کو نگراں بنایا جاتا ہے کہ اگر اس پوری نشست کے اندر کوئی کمی کوتاہی تمہیں نظر آ جائے اس کی نشاندہی کرنا. ورنہ عام طور پر ہمارے جلسوں میں صدر صاحب یا سوتے رہتے ہیں یا بادام کھاتے رہتے ہیں، لیکن نشاندہی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمارا یہ جو مجلس تھی یہ تھی تدریب المعلمین کی، نہ کہ تدریب المتعلمین کی. ہمارے مہمان مکرم جب پڑھا رہے تھے نورانی قاعدہ تو یہ درس نہیں دیا جا رہا تھا، اس کو کشمیری میں کہتے ہیں ونن کوڑن تو بوزناؤن نوشن. اصل میں گھر والی ساس کہتی ہے اپنی بیٹی کو، لیکن سناتی ہوتی ہے بہو کو. اصل تو یہی تھا کہ بچوں کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ایسے کرنا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے بجلی چلی گئی، ہم گرمی کی وجہ سے باہر چلے گئے. تو میں تو تعویل اس میں یہی کروں گا، لیکن بہرحال یہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اور اس کی شکایت ہمارے حضرت بار بار کرتے ہیں کہ یہاں سے چلتے ہو رابطے کے جلسے میں دیوبند اور وہاں پر جاتے ہو دکانوں پر کتابیں خریدنے کے لیے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہو گیا، ہم آئے ہیں وقت نکال کر چلے گئے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں سیکھ لیا یہ آسان تفسیر پر بھی آ گیا ہے، تو گھر جا کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہاں تو سن لیا، بہت سارے محتمم حضرات آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے مدرس آئے ہیں، اور محتم صاحب تو محتم صاحب ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ماشاءاللہ سے کچھ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور بعض جانے والے ہوتے ہیں، تو مدرسے نے کرایہ دیا تو بہت سارے کام کر کے آ جائیں گے، واپس جا کر اپنے اساتذہ کو بٹھا کر جتنا یاد رہا اس کی ہم مشق کرا لیں، ورنہ اس آسان تفسیر سے اٹھا کر ضرور پہلے اس کو سن لیں، کچھ نہ کچھ اس کو سیکھ لیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی تقریباً جو پڑھانے والے ہیں نورانی قاعدہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں جموں میں پہلی مرتبہ آیا بالکل بیلا بندہ تھا، 4 مہینے میں مرکز المعارف میں روٹیاں کھائی، حضرت مفتی صاحب نے کہا خالی روٹیاں کھا رہے ہو کچھ کام تو کرو، پھر لائبریری کا کام دیا، پھر یہاں سے تالاب کھٹی کا پہنچا دیا ایک کمرے میں بند۔ وہاں پر غنی خان مسجد میں ایک مکتب چلتا تھا قاری غلام رسول صاحب کے استاد سے مولانا منظور صاحب، قاری منظور صاحب، میں نے ان کے پاس بیٹھ کر یہ نورانی قاعدہ تب تک صرف دیکھا تھا، پڑھا نہیں تھا اور نہ کبھی سنا تھا، تو میں نے وہاں پڑھا نہیں خالی دیکھا۔ جیسے مولانا عبدالعزیز صاحب فرماتے جب نئے مدرس کو لاؤ تو اس کو بٹھاؤ وہاں پر، وہ دیکھ لے گا، تو دیکھنے کے ساتھ میں نے یہ سب یہ تبھی سے سیکھا تھا، ایسے ہی پڑھ رہے تھے۔ لیکن اس میں کبھی مولانا کہہ رہے تھے کہ تنقید زیادہ سننی پڑتی ہے، تعریف کم ہوتی ہے۔ ابھی جب مولانا سنا رہے تھے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا رہے تھے تو ایک لفظ آتا ہے اس میں کسبہ، اس کسبہ کو جب الٹا پڑھ لیا تو بن گیا بکسا، تو کسبہ کا تو اب عربی میں لفظ آتا ہے لیکن جب اس کو بکسا پڑھ لیں گے تو پھر بکسا کو کے ترجمہ نکلتا ہے، پھر بنتا ہے اردو کا بکسا۔ تو پھر تنقید کرنے والے یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تم پڑھا رہے ہو، ایک تو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہو، دوسرا یہ کر رہے ہو۔ اور ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب نے اب سے پہلے 3-4 سال پہلے بڑی محنت کی تھی، پوری جموں کشمیر کے اندر ایک دورہ کیا تھا، وادی کے اندر الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن ہمارے پورے جموں کے اندر شاید اس نوعیت کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا یہ تو، لیکن اس وقت بھی مولانا عبدالعزیز صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ بننا پڑا، یہ ایسے کر رہے، ورقے کو پلٹ رہے تھے، آدھا پڑھاتے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن یہ سارا مشق ہے، اور مشق کے دوران بہت ساری باتیں ایسے بندہ کر لیتا ہے جو عام مجمع میں کہی نہیں جاتی ہیں یا بولی نہیں جاتی ہے۔ تو ہم یہ سارا مشق کر کے کچھ دیکھا، کچھ سنا، کچھ یاد رہ گیا، کچھ یاد نہیں رہا، لیکن واپس جا کر ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو اپنائیں گے۔ اس میں سے بہت ساری باتیں ہوں گی جو ہمیں معلوم تھی لیکن اپناتے نہیں تھے۔ مولانا نے کہا کہ ہر نئی بات آتی ہے